کیونکہ یہ بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ امن کی صورتحال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شہر کی صورتحال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فریہ، ایک چیز تو میں بڑے واضح طور پہ کہہ دوں، اور میں آپ کے پروگرام میں اس سے قبل بھی کئی مرتبہ دہرائی ہوں، آج دوبارہ دہراتی ہوں کہ کراچی میں ایک ٹرف وار تو ہے، اس سے نہ میں انکار کر سکتی ہوں نہ کوئی اور انکار کر سکتا، چاہے ہم لیکن کراچی میں جو ابھی صورتحال ہے وہ بھی پہلے نہیں رہی ہے شمیرہ ابھی جو صورتحال کراچی کے اندر ہے، دیکھیے فریہ، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن ایسے عناصر موجود ہیں، ایسے شرپسند عناصر موجود ہیں جو واقعتاً یہ نہیں چاہتے کہ کولیشن گورنمنٹس چلیں، جو واقعتاً نہیں چاہتے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کراچی میں صرف اقتدار میں شراکت داری کریں۔ شمیرہ صاحب میری بات سنیں، سوال سنیجیے گا، سوال سن لیں کہ آپ لوگ پرسیپشن یہ دے رہے ہیں کہ تمام یہ عناصر جو ہیں یہ آپ کے تعلقات خراب کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پرسیپشن پہلے بھی آ چکا ہے۔ میں گزارش کر رہی ہوں، فرید پراچھت صاحب میرے لئے قابل احترام ہے، ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ دیگر معاملات ہے بھتہ خوری تو کراچی میں پچھلے 20-25 سال سے یہ کون سا نیا فینومینن ہے؟ یا اگر ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں، تو پرائم منسٹر کی بات ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، بات یہ جب پرائم منسٹر اس ملک کا کوئی بات کرتا ہے شمیرہ صاحبہ وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے میرے لیے یہاں بیٹھ کے نام لینا فریحہ، لیکن اس نام لینے کے بعد اگر 25-50 لاشیں اور گر جائیں تو بحیثیت ایک سیاستدان کی میری کچھ ذمہ داری بنتی کہ میں اپنی زبان بند رکھوں۔ ہم نے معاملات حل کرنے، ہم نے معاملات بگاڑنے نہیں ہیں، ہم نے وہ نہیں کرنا کام جو شرط پسند ہو کرنے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا۔ We are not going to get exploited by them۔ صرف اپنے سیاسی معاملات بی بی ہمارے معاملات کیا ہیں؟ آپ یہ سمجھتی ہیں ہمارے معاملات یہ ہیں، اقتدار معاملات ہے، وزارت معاملات نہیں، اس سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ہم نے آئندہ بھی تو 1.5-2 سال بعد الیکشن میں جانا ہے نا، اگر ہم یہی معاملات میں لگے رہیں گے تو اگر تو ہمیں ووٹ دے کے کوئی نہیں لے کر آئے گا نا۔ اب ہر کوئی سیاست کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک موقع مل گیا ہے انفارچونیٹلی کہ ایسے معاملات کل سے لے کے آج تک کراچی میں ہوئے ہیں کہ جو بوری بند لاشیں جو مل رہی ہیں، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی، کسی کی گردن کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اتنے خوفناک یہ معاملات ہیں کہ اور باقی لوگ اس سیاسی باتیں اس پہ سیاست چمکا رہے ہیں۔ مجھے اب جواب دیں، اپنی پارٹی افیلیشن سے بالاتر ہو کے ان معاملات کو طے کرنا پڑے گا، اور یہاں پر پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں، صرف ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو مسئلہ بھی ہے، مگر ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آتی ہے وہ کہتی ہے سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ پھر جو بیانات آتے ہیں ان سے بھی یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب چاہتی ہیں معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، یہ گزارا یہ ابھی رحمان ملک صاحب جائیں گے، چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی، اور یہ اگر ٹھیک کرنا چاہیں انتظامی اقدامات کریں، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سیاست تو بگاڑ کا ذریعہ ہے، بہتری کا ذریعہ نہیں ہے۔ کرائم کنٹرول ہمیشہ ایک سادہ اصول پر ہوتا ہے، جو بھی مجرم ہو وہ سزا پائے۔ اگر مجرم کو خوفزدہ ہوگا مجرم تو جرم کم ہو جائے گا، اگر مجرم یہ سمجھے گا کہ وہ بچ سکتا ہے، جیسے نیو یارک میں تھا، مدتوں رہا ہے، 20-25 برس رہا ہے، جب جولیانی نے زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1,000 آدمیوں کے گینگ تھے، کراچی سے زیادہ بڑے گینگ تھے نیو یارک میں، ہم سب اس کی تاریخ سے باخبر ہیں۔ اب حال یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، اب حال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے، اس پہ بھی شرمیلا صاحبہ ناراض ہیں۔ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ سیٹ آف مائنڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا انگریزیاں بول دی انہوں نے۔ یعنی ہم اگر انہیں یہ یاد دلائیں کہ انسانوں کو قتل نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ بھی یہ ناراض ہے، اور نام لینے کے لیے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی کی شہری کی حیثیت سے کہتا ہوں، ڈوب کے ہمیں مر جانا چاہیے۔ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں یاد کرائی جا سکتی ہے۔ ایک منٹ میں آ رہی ہوں، ایک منٹ شمیلہ صاحبہ، ایک منٹ رک جائیں، آپ کی بات سن رہی ہوں میں۔ بی بی آپ صبر کریں، فریہ صاحبہ شمیلہ صاحبہ آپ صبر کریں، ان کو جانا ہے پراچھا صاحب کو۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان ہمیں تلقین کرتا ہے یہ مہینہ کہ ہم تحمل سے کام لیں اور لوگوں کو قتل کریں، انسانوں کو قتل کریں اور اس پہ صبر کریں۔ خدا کا کوئی خوف آپ کو نہیں ہے، انسانوں کو قتل کریں اور اس پہ صبر کیا جائے۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کریں اگر آپ کو ووٹ میرے شرم سے ڈوب، لعنت ہے ان ووٹوں پر جس کے بعد انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، لعنت ہے اس الیکشن پر اور اس جمہوریت پر 1000 دفعہ لعنت۔ آپ لوگ پھیلاتے ہیں، 1000 دفعہ لعنت
آتا ہے اس جمہوریت پر جو انسانوں کے خون پہ پنپتی ہے؟ نہیں یہاں پر چلانا ہمیں بھی آتا ہے. اگر آپ میں اتنا دم ہے آئے الیکشن لڑیں, ابھی تو آپ سمجھ کی بات کر رہی ہیں جمیلہ صاحبہ. معاملات طے کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے پریس کلب کے الیکشن میں تو کھڑے ہو جائیں, 2 ووٹ نہیں ملیں گے. کوئی بات نہیں ہوئی جمیلہ صاحبہ, یہ کوئی بات نہیں ہوئی. میں اس طرح کی بیہودہ گفتگو کا جواب نہیں دوں گا. آپ مجھے جانتی نہیں ہیں. میں نے جب الیکشن لڑا جیتا. آپ کیا بات مجھ سے کر رہی ہیں؟ آپ مجھ سے الیکشن لڑے آئے ادھر اسلام آباد میں, میں آپ کو بتاؤں الیکشن ہوتا کیا. آئیے اسلام آباد میں لڑیے الیکشن میرے ساتھ. اگر آپ مجھ سے آدھے ووٹ لے لیں تو میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا, جلے سے بھی چھوڑ دوں گا. کیا بات آپ کر رہی ہیں؟ ووٹ آپ کو تو 10 ووٹ بھی نہیں ملے. آپ کون ہے ووٹوں کی بات کرنے والی؟ نہیں آپ کے تجزیے میں پڑھتی آئی ہوں میرے بھائی. آپ کو کیا پڑھنا ہی نہیں آتا, آپ کیا پڑھیں گی میرے تجزیے؟ حکومت کو چلائے کدھر گئے آپ کے تجزیے, کدھر گئے؟ آزاد جموں اور کشمیر میں جمیلہ صاحبہ ایک منٹ رک جائیں. جمیلہ صاحبہ کو برا بھلا کہنا بند کریں. آپ یہاں پر امن کی بات کریں. رمضان کے مہینے میں بیٹھ اور میں کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ اور میں کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ میں امن ہی کی بات کر رہا تھا. اور وہ آپ کو بڑی ناگوار گزری. آپ کو فرشتہ سمجھا جائے؟ لوگوں کے خون پہ آپ زندہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو فرشتہ سمجھا جائے؟ آپ کی عمر کا لحاظ کر رہی ہوں. آپ بالکل میرا لحاظ نہ کریں. آپ جیسے لوگوں سے کون لحاظ نہیں توقع کرتا ہے؟ ہم اس کو تھوڑا سا آگے بحث کو لے کے بھائی میری جو تربیت ہے نا, آپ کی بڑی اچھی تربیت ہے, واقعی وہ آپ کی تربیت ہے. جی سر آپ تحمل شمیلہ سے بات صاحبہ, کریں, تحمل سے. شمیلہ اگر صاحبہ, روزہ لگ, شمیلہ صاحبہ, روزہ لگا ہے, پتہ نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. شمیلہ صاحبہ, پلیز ڈونٹ گیٹ پرسنل. چلانے پرسنل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں پر. پرسنل کی کیا بات ہے فریہ؟ پرسنل روزہ رکھنا نہ ٹی وی رکھنا سب کا چینل پہ پرسنل بیٹھ میٹر کے ہے. ہم لڑیں گے, اگر ہم لڑیں گے جھگڑیں گے, اگر ہم یہ کہیں گے قتل و غارت فلاں, ہم نے میسج دینا ہے. میڈیا کا کیا کام ہے؟ جہاں آپ نشاندہی ہیں, جہاں آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں, وہاں پر آپ لوگوں کی صبر کی تعلیم کریں. لیکن ہم نے سوال تو یہ کیا ہے کہ امن کیسے ہوگا. نگار ہارون رشید صاحب اچھی بات کریں, شاید ہماری لوگ اچھی بات مجھے بتانے والی اچھی بات جب لوگوں کی لاشیں گری ہوں تو اچھی باتیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. فرید پراچا صاحب نے کیونکہ جانا ہے. فرید پراچا صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار. شاہد سعید صاحب کے پاس چلتے ہیں. شاہد سعید صاحب 4 رکنی کمیٹی بنا دی صدر صاحب نے, دوبارہ نوٹس لے لیا, پہلے بھی نوٹس لے لیا, پوری کابینہ بلائی تھی انہوں نے اسلام آباد میں. کیا ایکشنز لیے آپ لوگوں نے کہ حالات ٹھیک ہوں گے؟ مجھے تو پوچھتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے بار بار یہی سوال. فریحہ, میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ جو اینکر بھی خدا رہا تھوڑا لڑانے والا کم, اس سے جواب اس کا جواب دو گے, لڑائیاں ہوگی. بیسک اس وقت انسان سوز واقعات کراچی میں ہو رہا ہے. یہاں پہ ایم این اے شہید ہوا, وہ ایم این اے جو گلی کوچوں کا غریب بندہ اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسٹ تھے, اس کے ساتھ بے گناہ لوگ مارے گئے. کل لاشیں ملی, آج لاشیں مل رہی, مزید مل رہی ہے. لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے شناخت کر کے زبان کے بنیاد پہ مارا جا رہا ہے. اس وقت خدا رہا میں اینکروں سے بھی, میڈیا سے بھی, لوگوں سے بھی, سیاستدانوں سے بھی اپیل کروں گا, آپ کے توسط سے میں زرداری صاحب سے, نواز شریف سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ آ جائے, سر پکڑے, اس مسئلے کا حل نکالے. وزارتوں کی بات بعد میں ہو, اختیارات کی بات بعد میں ہو. سب سے پہلے کراچی میں لوگوں کو امن چاہیے. وزارت جس کو دینی وہ دے دے, جو قانون لائے جو کرے بعد میں کرے, پہلے آگے امن. اور اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تینوں پارٹیوں نے مل کر کے ایک ضابطہ اخلاق بنایا. رحمان ملک صاحب کی سربراہ میں ساری پارٹیوں نے اس پہ دستخط کر دیے. یہ دفتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جی بالکل, ہم نے شو میں کئی دفعہ دکھا چکے ہیں. اس ضابطہ اخلاق کے اوپر جو اثر ہوا ہے وہ بھی ہم نے کئی دفعہ دکھا دیا ہے. اس ضابطہ اخلاق میں لکھا ہوا ہے شاہد سعید صاحب, اسی ضابطہ اخلاق میں لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے جایا جائے گا, آپس میں اپنے جھنڈے نہیں لگائے جائیں گے, اور بہت سی باتیں. ان میں سے کتنوں پہ عمل ہوا ہے؟ کمپنسیشن تک تو دی نہیں, وہ بھی اس ضابطہ اخلاق کا پوائنٹ ہے. آپ مجھے سننے دو گے فریحہ, مہربانی کرو تھوڑا سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ضابطہ اخلاق بنا لیا, تینوں پارٹیوں نے دستخط کر دیا, اب پولیس کا کام ہے کہ وہ آگے جواب دے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو انکار کر دے, اگر کر سکتا تو ہمیں بتائے کہ کون قاتل ہے. شاہد سعید صاحب آپ نے کل پولیس چیف کی پریس کانفرنس سنی تھی؟ جی سنی تھی پریس کانفرنس. وہ اپنا رونا رو رہے تھے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو پھر آپ کون سی پولیس کو اختیارات کس نے دینے ہیں؟ انہوں نے خود آگے بڑھ کے چھین لے کیا پولیس آپ سے اختیارات؟ بھائی پولیس کے پاس اختیار کیوں نہیں ہے؟ ہمت نہیں ہے. اختیار ہے لیکن ہمت نہیں. وہ مر گئے اور پھر اس کو کچھ معاوضہ نہیں ملا. جو لوگ شہید ہوئے چن چن کے مارے گئے, یہ پوری تاریخ سب کو معلوم ہے.
ہم روزانہ ایک گھنٹہ ٹی وی پہ بتا کے تک گئے. مسجد ابھی ہم بھی اور نہیں بتائیں گے بھائی, یہ دنیا کو معلوم ہے. آپ بھی نہیں بتائیں گے, لوگوں کی لاشیں گرتی چلی جائیں گی. آج آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس کے بھی کچھ پوائنٹس بتا دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیاری میں جائی جنگ میں اردو بولنے والوں کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. کراچی کے مہاجروں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ رمضان میں بھی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر کسی کی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے. حقیقت کیا ہے یہ بتا دیں. جس کے گھر میں جنازہ اٹھا اس کو صرف حقیقت جاننی ہے. فریقہ, جب میں نے یہ آواز لگایا کہ ہمارے بندوں کو زبان کی بنیاد پہ مار رہا ہے, تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لسانیت پلا رہے ہو. اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی لسانیت نہیں پلے گا. پہلے کی میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ ایک نام کیوں لیں ایک شخص کا. ہارون رشید صاحب, بلوچوں کے بھی بوریوں میں بند لاشیں بھیجی ہے. کل بلوچوں نے 5 لاشیں جا کے اسٹیم ہاؤس میں لے گئے تھے. وہ بلوچ بھی کسی کے اولاد بچے تھے. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. سب نے لاشیں اٹھائی ہے, ہر قوم نے لاشیں اٹھائی ہے. ہم پہ تو پابندی آپ لوگ لگاؤ گے کہ تعصب پھیلتا ہے. تعصب نہ پھیلے گا, انسان مرے مسلمان مرے, مگر لاشیں اٹھے گی جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرو. آپ کو بھی سنائیں گے کچھ لوگوں کی آوازیں, مگر سوال وہی ہے, کراچی میں امن کب آئے گا؟ کی واچنگ دس ویڈیو. کتنا اصل میں یہ کیسے اجاڑ دیتے ہیں گھروں کو یہ لوگ. بس اللہ ہی جانتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. یہ تو سمجھو ہر گھر کے اندر ماتم ہی ہو رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کسی کے بچے ہیں, کسی کی ماں ہے, کیا حال ہے. کیا چاٹ وار لینے گئے تھے, افطاری کا سامان جب سے لوٹ کے نہیں آئے. بعد میں ہم نے بھی جائیے رہے گا یوٹیلیٹی اسٹور پہ, نہیں تھے ابو. وہ بولے پتا نہیں کہاں چلے گا ابو. بہت پریشان ہے. ہم نے کبھی ایسا موبائل نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے.